ابتدا کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ پیارے ناظرین، آج کی اس دکھ بھری کہانی میں اولاد کے لیے سبق ہے کہ جو اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے وہ خدارہ ایک دفعہ پہلے اس دکھی بیٹے کی کہانی سن لیں۔ ایک دن میں اور زاہد صاحب آفس کینٹین پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ میں نے زاہد صاحب سے پوچھا کہ وہ کیوں ہر وقت بجھے بجھے سے رہتے ہیں، ان کے ایسے رویے کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگے، مجھے مرے ہوئے 3 سال ہو گئے۔ میں نے نظریں اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس جملے کے ساتھ ہی دنیا بھر کی نقاہت اتر آئی تھی۔ پھر زاہد صاحب کہنے لگے، میں ہمیشہ سے بدتمیز رہا ہوں، بچپن میں اسکول جاتے ہوئے ضد، کھانا کھاتے ہوئے نخرے، وہ نہیں یہ کھانا ہے، یہ نہیں وہ کھانا ہے۔ مجھے نہیں یاد کہ 5ویں کلاس تک میں نے اپنے ہاتھ سے کبھی نہایا ہو، کھانا کھایا ہو، کپڑے پہنے ہوں یا جوتوں کے تسمے تک بند کیے ہوں۔ باپ کا تو مجھے صرف نام ہی ملا، نہ کبھی اس کی صورت دیکھی، نہ پیار۔ بھائی کا سہارا کیا ہوتا ہے، بہن کی محبت کیا ہوتی ہے، کچھ معلوم نہیں۔ پرائمری سے میڈل اور پھر میٹرک تک یہی عادت رہی کہ رات کو سونے سے پہلے کتابیں، کاپیاں، بستہ، غرض تمام چیزیں ادھر ادھر بکھری چھوڑ کر سو جاتا تھا، مگر صبح آنکھ کھلتے ہی دیکھتا تھا کہ تمام چیزیں بہت سلیقے سے بستے میں پڑی ہیں۔ بستہ بڑی نفاست سے میز پر پڑا ہوا ہے۔ مجھے لاکھ بار کہا جاتا کہ دودھ پی کر سونا، مگر میں نہیں پیتا تھا۔ لیکن جب صبح اٹھتا تھا تو لب شیریں اور منہ کا ذائقہ بدلا ہوتا تھا۔ پہلے پہل تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، مگر آہستہ آہستہ پتہ چل گیا کہ رات کو نیند میں ہی دودھ پلا دیا جاتا ہے۔ رات کو کبھی آنکھ کھلتی تو دیکھتا کہ بارش ہو رہی ہے اور مجھ پر کمبل ڈال دیا گیا ہے کہ سردی نہ لگے۔ مجھے ہمیشہ گھر میں 2 ہی چیزوں سے چڑ رہی، ایک 11 سے 13 گھنٹے تک ہاتھ سے چلائی جانے والی سلائی مشین سے، اور دوسری روٹی کے کناروں سے کہ ان پر اکثر گھی لگنے سے رہ جاتا تھا، مگر روٹی کے وہ سوکھے ٹکڑے جو میں اتار دیتا تھا نہ تو کبھی گھر سے باہر فروخت ہوتے ہوئے دیکھے، نہ ہی کوڑا دان میں کبھی نظر آئے۔ اور جب بھی مجھے پیسے چاہیے ہوتے تو میں اس سلائی مشین کا رخ کرتا تھا جس سے مجھے چڑ تھی۔ جب بھی مجھے کبھی معمول سے ہٹ کر زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی تو دیکھتا کہ گھر میں سلائی مشین کے چلنے کا دورانیہ 16 گھنٹے تک جا پہنچا ہے۔ مجھے یاد ہے کالج میں داخلے کے وقت مجھے 1500 روپے چاہیے تھے۔ میں نے گھر آ کر بتا دیا۔ اسی رات 2 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو گھر کے برآمدے میں کچھ کھٹ پٹ ہوتی محسوس ہوئی۔ ذرا مزید غور کرنے پر یہ محسوس ہوا کہ جیسے کوئی کھٹی کھٹی سی سسکیوں کے ساتھ رو رہا ہو۔ چپکے سے برآمدے میں جا کر دیکھا تو موٹے شیشے کا چشمہ لگائے میری ماں جانے کب مشین میں دھاگا ڈالنے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی، ساتھ ساتھ آنسو بھی گر رہے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا کر رہی ہے ماں؟ ماں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور جلدی سے آنسو صاف کرتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بالکل صاف آواز میں کہنے لگی، وہ سامنے والے سریا کے بھائی کی شادی ہے تو اس نے کہا ہے کہ صبح تک 2 سوٹ سلائی کر دو، اس لیے بیٹھی ہوں، لیکن دھاگا سوئی میں نہیں ڈل رہا۔ اس دن مجھے ماں کی حالت اور آنسو دیکھ کر احساس ہوا کہ مجھے کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا چاہیے۔ میں مناسب کام بھی ڈھونڈتا رہا، پڑھتا بھی رہا۔ FA مکمل ہوا، ادھر ہی مجھے آفس میں کام مل گیا۔ میں نے گھر جا کر ماں کو بتایا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ فوراً شکر پارے لا کر محلے میں بانٹے۔ ایک دن میں کام سے گھر آ کر لیٹ گیا، تھوڑی تھکاوٹ ہو رہی تھی، پاؤں چارپائی سے لٹکائے ہی سو گیا۔ جب اٹھا تو دیکھا کہ خلاف معمول آج نہ تو جوتے میرے پاؤں سے اترے تھے نہ ہی کھانا بنا تھا۔ ماں کو آواز دی، ماں 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 اٹھ، بھوک لگی ہے ماں۔ چیخ چیخ کر رویا، 1000 منتیں اور ترلے کیے، مگر شاید ماں اب کی بار اٹھنے کے لیے سوئی ہی نہیں تھی۔ میاں کیا پوچھتے ہو؟ ماں کے بعد وہ گھر چھوڑ دیا، قبرستان لگتا تھا۔ ادھر دیار غیر میں آ کر اپنا سارا کام خود کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ میں نے کبھی جس کی خدمت نہ کی اور نہ کبھی اسے کوئی آسائش اور سکون دیا وہ میری ماں تھی، کوئی نوکرانی تو نہیں تھی۔
یہ کہتے ہوئے دو موٹے موٹے آنسو اس کی رخساروں پر بہہ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن جن کے والدین حیات ہیں ان سب کے والدین کو ایمان و صحت کے ساتھ خوش رکھے، اور جن کے والدین وفات پا گئے اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور ان کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ اور آج کے نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے، تو کبھی بیٹھ کر اپنے ماں باپ کو وقت دیں، ہمیشہ اپنے لبوں کو شکووں سے پر نہ رکھیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دی اجازت، اگلی ویڈیو تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔